مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ اسلام سچ نہیں؟ جواب اتنا سادہ نہیں، کیونکہ کوئی ایک خاص لمحہ نہیں تھا جب میرا ایمان تمام خداؤں سے اٹھ گیا۔ میں لاہور پاکستان میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرا خاندان ابھی بھی مسلمان ہے، لیکن میں تھوڑا مختلف تھا۔ میرے دماغ میں کچھ سوالات تھے، سوالات جو میں نے دوسرے ہم عمر بچوں سے پوچھے۔ نہ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب تھا، نہ ہی انہیں اس میں کوئی دلچسپی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر میں اپنی ماں سے پوچھا کہ کس نے سب کچھ بنایا ہے؟ ماں نے کہا اللہ نے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ماں میری بے دینی کے باوجود مجھ سے پیار کرتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں۔ کوئی تمہیں مار دے گا، یہ وجہ میرے لیے کافی نہیں۔ میں پھر بھی ایک مسلمان بچے کی طرح بڑا ہوا، جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گیا، عربی میں قرآن پڑھا، لیکن پھر بھی بہت سارے سوالوں کا منطقی جواب نہیں تھا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان میں بڑا ہونا آج سے بہت مختلف تھا۔ انٹرنیٹ اپنے ابتدائی ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، اور سوالوں کا جواب آسانی سے میسر نہیں تھا۔ لیکن آخر کا وہ وقت آ گیا کہ ہر چیز خدا نے بنائی ہے غیر منطقی لگنے لگی، اور یہ دعویٰ مزید چھان بین کا حق رکھتا ہے۔ کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے 3 سوالات بہت معنی خیز ہیں۔ کیا اس مذہب کے خدا کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس مذہب کی اخلاقیات درست ہیں؟ کیا اس مذہب کی سائنس درست ہے؟ میں اپنے سوالوں کو ان سوالوں کی نظر سے جانچنے لگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سوالوں کا جواب آسانی سے مل گیا، لیکن گاڈ ڈیلیوژن جیسی کتابوں نے بہت مدد دی۔ اس ویڈیو میں ان تینوں سوالوں کو تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مستقبل میں ان تینوں سوالوں کو علیحدہ علیحدہ تفصیل سے ضرور جانچیں گے۔ یہ تینوں سوال مجھے اسلام سے دور لے گئے۔ لیکن دوسرے خداؤں کا کیا؟ جیسے ہندوؤں کے خدا، عیسائیوں کا خدا، یہودیوں کا خدا، رومنوں کا خدا، یونانیوں کا خدا، اور ہزاروں ایسے خدا جن کو کروڑوں انسان پوجتے ہوئے مر گئے۔ آخرکار ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میرا خدا اصل ہے، اور وہ تینوں سوالوں کے اوپر پورا اترتا ہے۔ میں ہر مذہب کو اتنی تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا تھا جس تفصیل سے اسلام کو پڑھ سکتا تھا، اس لیے میں نے ان خداؤں کے کردار کو پڑھا اور اپنا دماغ بنایا۔ چلیں اسی نظر سے ابراہیمی خدا کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ کروڑوں کہکشاؤں اور کھربوں ستارے بنانے والی ہستی کو ادنا سے انسان کی زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ یہ بڑے آرام سے غصے میں آ جاتا ہے اگر دو ہم جنس لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت شادی کے بغیر سوتے ہیں۔ اگر یہ ادنا سے انسان ہر وقت اس کی عبادت نہ کرے تو وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق کو ہمیشہ کے لیے اذیت دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ آخر یہ خدا اپنی ہر وقت گنگنوانے پر اتنا بضد کیوں ہے؟ وہ ہستی جس نے اربوں کھربوں ستارے بنائے، اس کی انا ایک بچے جیسی ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی مرضی نہ چلنے پر رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اسی طرح یہ خدا کہتا ہے میری عبادت کرو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں جلاؤں گا۔ یہ خدا جو اپنی پرستش پر اتنا بضد ہے، اپنے وجود کا کوئی ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ وہ اپنے آپ کو اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا نام ہے اور یہ میرا حکم ہے، ساری جنگیں ختم، ہزاروں سال کا مسئلہ ختم۔ لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کو برقع دار عورت کی طرح چھپا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور جو لوگ ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسے نہیں مانتے، اس پر یہ خدا غصہ ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ستاروں کے بنانے والے ہستی کا یہ کیسا بچپنا ہے؟ یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ میری بات مانو ورنہ میں تمہاری بڑی پٹائی کروں گا۔ مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہزاروں سال پہلے اپنے وجود کا ثبوت اپنی ان کتابوں میں دے دیا ہے، جس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ان کروڑوں کہکشاؤں کے بنانے والے نے اپنا پیغام عرب کے اس چھوٹے سے ہی حصے میں کیوں بھیجا؟ اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، دوسرا یہ ایک چھوٹی سی غیر مصدقہ حدیث ہے، اور تیسرا دنیا کے کسی بھی اور ثقافت میں خدا اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں اور اس سوال کو مزید جانچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو عرب کے اس چھوٹے سے حصے سے باہر پیدا ہوئے، مثلا آسٹریلیا اور امریکہ؟ ان بیچاروں کو نہ محمد کا پتہ تھا نہ عیسیٰ کا۔ جب تک سفید فام آباد کار ان جزیروں پر نہیں آئے تب تک یہ بیچارے اپنے خداؤں کی پوجا کرتے رہے۔ وہ لاکھوں انسان جن کو محمد اور عیسیٰ کا پتہ بھی نہیں تھا، وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان کا قصور صرف یہ کہ خدا اپنا پیغام ان تک لانے میں ناکام رہا۔ مسلمان بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے خدا کے پیغام کو خراب کر دیا۔ تو یہ خدا جو دلوں کے راز کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائی اور یہودی اس کے پیغام کو خراب کر دیں گے؟ اگر اسے پتا تھا تو ان کروڑوں عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا قصور ہے جو خدا کے اس پیغام کے خراب ہونے کے بعد میں پیدا ہوئے؟ وہ سارے لاکھوں کروڑوں عیسائی اور یہودی جہنم کی آگ میں جلیں گے صرف اس لیے کہ وہ اپنے انتخاب کے خلاف غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسلمان بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا غیر آلودہ لفظ ہے۔ یہ بھی ایک غیر منطقی دعویٰ ہے کیونکہ اسلام کے ہر فرق نے قرآن کی اپنی ہی تشریح کی ہوئی ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ ہماری تشریح درست ہے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام درست ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
اس کی آیتوں کو بڑے آرام سے توڑ مروڑ کر اپنا ہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سینکڑوں فرقے ہیں اور ہر فرقے نے آیتوں کو توڑ مروڑ کر اپنا ہی مطلب اخذ کیا ہوا ہے، اور ہر فرقے کا کہنا ہے کہ اس کا اسلام درست ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کا خیال ہے کہ اس کا ہی خدا درست ہے اور اس کے پاس خدا سے براہ راست مواصلات قائم کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ اگر کچھ مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ شاید خدا کی مرضی نہیں تھی۔ 1.5 ارب مسلمان اللہ سے روز کسی حد تک دعا مانگتے ہیں، لیکن باقی کے 5.5 ارب غیر مسلمانوں کا کیا؟ وہ تو کسی غلط خدا سے دعا مانگ رہے ہیں نا۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کبھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کبھی نہیں۔ ظاہر ہے اس یقین میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چلیں ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو صرف دعا کریں، کوئی کام نہیں، صرف دعا، اور دیکھیں آپ کو وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر دوسری جانب اس چیز کے لیے صرف کام کریں اور کوئی دعا نہ مانگیں، دیکھیں آپ کو وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے دوسرا اختیار زیادہ کارآمد ہے۔ یہ 5.5 ارب غیر مسلمان لوگ جو غلط خدا سے دعا مانگتے ہیں یا سرے سے مانگتے ہی نہیں، ان کے کام بھی تو ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان بڑے شوق سے کہے گا نہیں، آپ کو دعا تو مانگنی ہے لیکن اس کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ ارے بھائی، اگر کام ہی کرنا ہے تو دعا کی کیا ضرورت؟ آخر میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ میں ایک آزاد زندگی گزارتا ہوں، کسی تصوراتی جہنم سے آزاد، اور کسی بھی اس بے بنیاد مذہبی سامان کے جو مذہب کے ساتھ آتا ہے۔ مجھے ایک زندگی اتفاق سے ملی ہے اور میں اس سے بھرپور لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ میں دیگر مشروبات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، مجھے ہم جنس لوگوں سے نفرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب اسلام کے اس یقین کا پابند نہیں کہ عورت مرد سے کمتر ہے۔ مجھے 4 بیویاں یا باندیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کچھ مخصوص جانوروں سے نفرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ مجھے کافروں سے اب نفرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تصویروں کی تعریف کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے سینکڑوں فضول اور بے بنیاد پابندیاں مذہب کے جانے سے غائب ہو جاتی ہیں اور دنیا ایک بہتر جگہ نظر آنے لگتی ہے جہاں پر تمام انسان حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں۔ کسی فرقہ واریت یا کسی مذہبی جنگ کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے جیسے لوگ مذہب کی دلیل کے برعکس دلیل دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مذہب کے اس بے بنیاد خوف سے آزاد ہو سکیں اور یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن سکے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ مجھے حارث سلطان کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر اور فیس بک پہ فالو کرنا مت بھولیے گا۔ My name is Harris Sultan, and I don't believe in your gods.